سپریم کورٹ کی بات کریں گے جہاں آج وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت پھر ہو رہی ہے. تفصیلات کے لیے ماجد جلال ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. جی ماجد. جی عائشہ، بالکل آج 7 رکنی بینچ کے روبرو وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوگی اور اس میں چونکہ وزیر اعظم کے وکیل اعتزاز احسن کی جانب سے نرگس سیٹھی پر جو جرح کا عمل ہے وہ جاری ہے اور ان سے مختلف سوالات کیے جا رہے ہیں، لیکن عدالت کی جانب سے اس کو جرح ہی کہا جا رہا ہے. اور گزشتہ روز اعتزاز احسن کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ابھی نرگس سیٹھی سے جرح نہیں کر رہے بلکہ اپنے موقف کو واضح کرنے کے حوالے سے چند سوالات کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں کل انہوں نے وزیر اعظم کی جو مصروفیات تھی اس کے بارے میں نرگس سیٹھی سے بہت سے سوالات کیے تھے. اس کے علاوہ نرگس سیٹھی نے جو وزارت قانون کے 2 سمریاں تھیں ان کو کل سپریم کورٹ میں پیش کیا اور اس کے علاوہ دیگر جو ریکارڈ بطور شواہد اعتزاز احسن یہاں پر پیش کرنا چاہتے تھے ان کی جانب سے وہ بھی کل عدالت میں جمع کروایا گیا ہے. اور آج دوبارہ اسی مرحلے سے اس کیس کی سماعت شروع ہوگی اور اعتزاز احسن نرگس سیٹھی سے جو کہ اس وقت سیکرٹری کابینہ بھی ہیں اور سیکرٹری دفاع بھی، ان سے اپنی جو سوالات کا سلسلہ ہے وہی شروع کریں گے. اور اسی سلسلے میں ان کا بیان جو کل قلم بند ہو چکا ہے اس کے بعد آج کی جو کارروائی ہوگی وہ بھی اس سلسلے میں عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنے گی. جی عائشہ. اچھا ماجد، قانونی طور پر ججز کا یہ کہنا تھا کہ کراس کوشچننگ اپنے ہی گواہ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. کیا آج اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اعتزاز احسن سوال و جواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عائشہ، اس سلسلے میں یہ چونکہ کوئی مقدمہ نہیں بلکہ یہ ایک اعتراض تھا جو ججز کی جانب سے اٹھایا گیا اور اعتزاز احسن نے کل اس کو بارہا اسی طریقے سے باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ جرح نہیں کر رہے. ان کا کہنے کا عدالت میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک وہ کسی سوالیہ انداز میں اپنے موکل سے کوئی بات نہیں پوچھتے تب تک وہ جرح نہیں ہو سکتی ہے اور جب تک وہ بالکل لیڈنگ کویسچن پوچھ رہے ہیں ان سے اس وقت تک اس کو صرف میرے اپنے ہی موکل کے ساتھ جو میرا گواہ ہے اس کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کو جرح نہیں قرار دیا جا سکتا. اس سلسلے میں کل مختلف موقعوں پر بڑی دلچسپ اور کچھ حد تک تلخ جملوں کے تبادلے بھی ججز کے درمیان ہوتے رہے، لیکن یہ سلسلہ ممکنہ طور پر آج بھی جاری رہنے کا امکان ہے کیونکہ کل بھی بینچ کی جانب سے بارہا اعتزاز احسن کو روکا گیا مگر انہوں نے عدالت کو یہ کہا، اس کو ان کا اپنا موقف یہ تھا کہ جب تک عدالت مجھ کو میرے انداز سے کارروائی کرنے کا اختیار نہیں دے گی اور میرا موقف نہیں سنا جائے گا تب تک میں کیس کو واضح نہیں کر سکتا. جی عائشہ. اچھا ماجد، اب مختصراً بتائیے گا دیگر کون کون سے اہم مقدمات سپریم کورٹ میں زیر سماعت رہیں گے؟ عائشہ، اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں اصغر خان پٹیشن کے دوسری سماعت ہو رہی ہے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی بھی سماعت کر رہا ہے. اس سلسلے میں جو گزشتہ سماعت تھی وہ صرف ماضی کی جو سماعتیں ہوتی رہی انہی کا حوالہ جات دیے گئے اور جو ISI کی جانب سے رقوم دی گئی تھی مختلف جماعتوں کو جس میں نواز شریف سمیت دیگر جماعت اسلامی اور جتنی بھی جماعتیں تھیں اس وقت کے جمہوری اتحاد میں شامل ان کو رقوم کی تفصیلات عدالت میں پیش کی گئی. اور اس اصغر خان کے وکیل راجہ سلمان کی جانب سے 16 جون 1996 کو جو خط لکھا گیا سید سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سے، اس کو ماجد جلال آپ کا بہت شکریہ. مزید تفصیلات کے لیے آپ کی جانب ضرور